کیجئے اور اسے دین کے بارے میں بتلائیے۔ قسم سے کہہ رہا ہوں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی بچے جو جوان ہے نماز کے دوران اپنے ہاتھ میں بدھی باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اسے یہ تمیز نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہاں کرے، نیت کہاں سے باندھے۔ مسلمان کے بچے ہو، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، مائیں ہو، سب کو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ اپنے بچے کو دین کے بارے میں بتلائیے، سمجھائیے اسے کہ اسلام نے کیا دے کر ہمیں جو ہے فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دنیا کا اور اسلام کا یہ تقاضا ہے۔ آئیے ایک حدیث ہے، حضرت صبرہ حجری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وعن ابی صبرۃ الحجری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین مثل النحلۃ اذا اکلت اکلت طیبہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین مثل النحلہ، مسلمان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ شہد کی مکھی جب بھی کھاتی ہے تو پاک چیز کھاتی ہے۔ ایک مسلمان کبھی ناپاک چیز کو اپنی زبان میں نہیں رکھے گا، شراب خانے میں نہیں جائے گا، ایک مسلمان حرام خوری پر نہیں اترے گا، ایک مسلمان ناجائز طریقے سے اپنے بھائی کا مال نہیں ہڑپے گا۔ مسلمان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جب بھی کھاتی ہے پاک، اور مسلمان وہی ہے جو پاک چیز استعمال کرے، رزق حلال کی طرف رہنمائی ہو۔ مثل النحلۃ اذا اکلت اکلت طیبہ وان وضعت وضعت طیبہ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ دیتی ہے تو پاک چیز دیتی ہے، یعنی اس کے جسم سے نکلنے والا جو غذا، جو غلاظت ہے، جو فضلہ ہے، اللہ نے اسے انسانی فطرت، انسانی زندگی کے لیے ایک مفید کن آمد جو ہے اور مفید شے کو تعبیر کر کے انسانی صحت کے لیے بہترین نمونہ تیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رہن سے، اپنے سہن سے، اپنے لین سے، اپنے دین سے اور شادی بیاہ سے، تمام چیزوں سے مسلمان اسی طرح ہوتا ہے کہ ان سے ان کا بھائی خوش ہو اور آپسی بھید بھاؤ اس کے درمیان نہ ہو۔ اذا اکلت اکلت طیبہ وان وضعت وضعت طیبہ وان وقعت علی عود صدر لم تکسر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ جب پھولوں کے اوپر رس لینے کے لیے جاتی ہے، آئیں بائیں دائیں جو بھی ٹہنیاں کانٹے ہوتے ہیں انہیں تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ مسلمان کبھی پڑوسی کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے، کبھی اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دے کر گیا ہے کہ ہم بھائی چارگی بن کر رہے، آپسی کینہ کپٹ حسد بغض یہ ساری چیزیں نکال دیجئے اور ہر کسی کو مرآت المومن جانیے۔ ایک مومن کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو دیکھیے اور تراشیے کہ فلاں صاحب جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، کاش کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے اور ہم بھی نماز پڑھیں۔ ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں، اپنی ماں بہنیں کو دین کی طرف فوکس کریں تاکہ وہ سمجھ پائے کہ دین کیا ہے اور دین کی اہمیت کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور یہی اسلام ہم سے مانگنا چاہ رہا ہے اور یہی رب کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب آخری بات کہہ کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مثلا شادی بیاہ کے موقع سے عام طور سے آج مسلمانوں کے گھرانے میں جو رسمیں ایجاد کی جاتی ہے، میری ماں بہنیں جو گیت گاتی ہے نہ جانے کن کن خرافات کو جنم دیتی ہے اور اپنی زبان سے کتنی غلیظ باتوں کو نکالتی ہے کہ سننے والے کی کان بند پڑ جاتی ہے اور لہجہ اور لب جو ہے خاموش پڑ جاتی ہے کہ مسلمان کی عورتیں اتنی گندی گیت گاتی ہوگی، اور تصور ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ مسلمان کی عورتیں ہیں۔ یہ شادی بیاہ میں گیت گانا کس نے سکھا دیا؟ آپ نے کہاں سے لے آیا؟ کیا اسلام نے یہ دیا ہے؟ کیا آج
آج ہر مسلمان گھرانے میں شادی کی جو آخری یا ہلدی رسم کی جو آخری رات ہوتی ہے، اس رات لوگ ڈی جے بجا بجا کر میری مائیں ڈانس کرتی ہے، لڑکیوں کو ڈانس سکھاتا ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوہ۔ یہ مسلمانوں کی فطرت ہے، جسے دیکھ کر کہہ رہا ہے فلاں صاحب کے گھر میں تو ڈی جے بج رہا تھا، تم اس سے برکت ڈی جے لے کے آئے۔ اور اس کے بیچ جو ہے سارے گھر کے گارجین کہتے ہیں ارے مولوی صاحب شادی ہے، چلنے دیجئے، جانے دیجئے جہاں جائے۔ میرے بھائیوں، جانے دینے سے مطلب نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا یہ قاعدہ اور عقیدہ بتلایا ہے؟ کیا اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے شادی بیاہ میں آپ کی ماں اور بہنیں ڈانس کریں، گانا گائے، گندی گیت گائے؟ اور یہ آنے والی جو نسلیں ہیں، یہ چھوٹی بچیاں ہیں جو ماں اور اپنی جو ہے بڑی بہن سے یہ سیکھتی ہے کہ ہماری عورتیں کیا کر رہی ہے، اور اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر یہ بگڑتا جا رہا ہے ماحول۔ اور آج ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں جو دستور العمل میں ڈھل رہی ہے، اس کے نتائج ہم اور ماں اور باپ ہیں، ہم گارجین ہیں۔ اگر ہم نے اسے شادی میں گانا سکھا دیا تو یقین مانیے آپ نے اسے اس شیطان لعین کی طرف دھکیل دیا، اور وہ دھیرے دھیرے اسی گڈھے میں جا کر گرے گا جہاں اس کا سبیلا ہے، اتنی جو ہے کشادہ راستہ ہے کہ پھر اسے مرنے کی فکر نہیں ہے، اسے اتنا نالج نہیں ہے، اتنی تعلیم نہیں ہے، اتنی ذہانت نہیں ہے جو وہ پھر سے پلٹ کر کے اسلام کی طرف آئے۔ اس لیے بچوں کو صحیح تعلیم دیجیے، اور میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ شادی بیاہ میں کوئی ایسا غلط رسم نہ ایجاد کیجیے جس سے آپ کے بچے پر جو ہے برا اثر ہو، آپ کے بچے بگڑتا جائے، آپ کے ماحول میں یہودیوں کی تعلیم آ جائے، آپ کے بچے یہودیوں کے جیسا کردار کرنے لگے تو بے ساختہ آپ کا ایمان، یہ ایک ایمان والے کا دل کھول اٹھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ کتنی افسوس ہے، ہر آدمی صبح چائے پیتے ہوئے یہ الفاظ بڑے آسان لہجے میں کہہ دیتا ہے اے مسلمان تو ہر جگہ پریشان حال ہے، مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ حال ہے۔ ارے آپ نے خود نہیں دیکھا کہ ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا جائے تو بیزا نہ ہوگا، ایک چور کسی گھر میں چوری کرنے گیا تو اس چور نے بڑا چادر لے کر گیا، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو چور نے اس بیڈ پر چادر رکھ دیا جہاں ایک بوڑھا سویا ہوا تھا، اور اس نے گھر کا چکر لگایا، گھر کے آس پاس ڈھونڈا کہ کوئی خزانہ ہے جسے لے کر رفو چکر ہو جائے۔ بیچارے پورے گھر میں جھڑوڑ لیا، تلاش لیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ لاش میں سوچا چلو اب واپس دوسرے گھر کی طرف چلا جائے۔ جیسے جب وہ چادر کے پاس آیا تو دیکھا یہ بوڑھا چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہے۔ کہے اس کو ڈر ہو گیا چور کو، ارے یہ تو بوڑھا میرا ہی چادر لے کے سو گیا ہے۔ وہ چور فوراً جو ہے جلدی سے گھر سے باہر ہونا چاہا، دروازے کے قریب ہی پہنچا کہ وہ بوڑھے کی آواز آئی، بیٹا اب کے آنا تو ماں کے لیے چادر لے کے آنا۔ اب بتائیے کہ جہاں لینے کے دینے پر جائے وہاں کوئی چور چوری کرے گا؟ اب بتائیے آپ کے اندر یہ کمی ہے، کہہ رہے کہ دوسرے آدمی ستا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم جو ہے اللہ کا کتنا جو ہے مذاق، دین کا کتنا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اسلام کا صرف جو ہے یہ لوگ تو مخالف ہے، آپ تو مذاق اڑا رہے دھرنے سے۔ ابھی تقریر ختم ہوگی اور آپ کی مائیں ڈانس کرے گی، نوجوان لڑکے ڈانس کریں گے، گھومیں گے، گانا بجائیں گے، بتائیے آپ سے بڑا مذاکر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے پہلے اپنے آپ کو بدلیے، اسلام کے دائرے میں لے آئیے، اور اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ پوری کی پوری زندگی کو اسلام کے نمونے پر ڈھال دیجئے، انشاءاللہ پوری دنیا آپ کے قدموں کے اندر جھک جائے گی۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے کہا تھا، قرآن کریم میں بیان فرما رکھا ہے کہ اے امت مسلمہ، اے مومنوں کی جماعت، تم ہی سر بلند رہو گے، تجھے اس عرضی اس دنیا کے اندر وہ مقام مل کر رہے گا جب تک کہ تم مومن رہو گے۔ اگر مومن نہ رہو گے
تو یاد رکھو جو اسرائیل کا حال ہے فلسطین کے اندر، اللہ نے اس کا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے، یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس دن کو کہ اللہ نے تجھے پوری دنیا میں سب سے بڑا فضیلت عطا کیا تھا۔ یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اسے سیدھے گردن پکڑ کر زمین میں دھسا کے مار دیا، کسی کو لنگور کسی کو سور بنا دیا، اور پوری دنیا کے لیے اللہ نے یہ مقام، یہ تاکید قرآن میں لکھ دیا کہ دیکھ یہودیوں نے جو چال چلا تیرا رب نے کیا انجام دیا، سمودیوں نے جو کیا اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ہم کس کھیت کی مولی ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو بچائیے اور اسلام میں لائیے، اور اس عورت کی طرح نہ بن جائیے کہ ایک لطیفہ ہے سنا دیتا ہوں شاید کہ آپ کی عقل کھل جائے۔ ایک عورت تھی بڑی بدماش، ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا، شوہر جب بھی گھر میں جاتا تھا تو بیوی کی شکوہ شکایت کے ڈر سے بیچارہ مانگتا تھا چائے دو تو پانی دیتی تھی، کہا کہ کھانا لاؤ تو روٹی دیتی تھی، بیچارہ تنگ ہو گیا۔ اچانک 4 دن کے بعد اس نے دیکھا کہ ہماری بیوی بہت اچھی ہو گئی ہے، ایک دم جو ہے عزت سے آ رہی ہے، حضور السلام علیکم بیٹھیے، چائے پیش کر رہی ہے۔ تو شوہر کو بڑا تعجب ہوا، کہا ارے یہ کیسے ہوا، یہ کیسے، جس کو میں عزت سے بلاتا تھا آج وہ عزت سے آ رہی ہے، بڑی جو ہے نرم مزاجہ انداز میں گفتگو کر رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ دیکھیے ہمارے یہاں کچھ معلمہ عورت آئی تھی، کہا انہوں نے سمجھائی ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو شوہر جنت میں چلا جائے گا، اس لیے میں سدھر گئی ہوں کہ آپ میرے وجہ سے جنت میں نہیں جائیے، کیونکہ اگر ہم نافرمان ہوں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، اس لیے ہم اچھے بن گئے کہ آپ عمل کر کے جنت میں جائیے۔ تو دوسرے کو برا بھلا کہنے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح بنیے، اور انشاءاللہ آپ دین پر چل دیے تو پھر کوئی قوم آپ کا بال بکا نہیں کر سکتا ہے، کوئی قوم آپ کے اوپر آنکھیں نہیں دکھا سکتا ہے، بشرطے کہ انتم العالون ان کنتم مومنین، مومن بن کے دکھائیے، اسلام کے طریقے پر اپنی زندگی کو لا کر دکھائیے۔ انہی چند باتوں کے بعد میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ ہماری نئی نسل کو اور خصوصاً ہم اپنے نوجوان بھائیوں کو کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نئی نسل کو دین کی طرف رہنمائی فرما دے، رجوع کر دے۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں میں دین کی جو ہے صحیح سمجھ بوجھ جو ہے سمجھداری عطا فرما، اور اے اللہ یہ گھر جس کے یہاں پروگرام ہے، اے اللہ یہ جس مقصد سے پروگرام رچایا بسایا تھا، اے اللہ اس کے مقاصد کو قبول فرما لے، اور سب سے پہلے اے اللہ اس گھرانے والے کو نمازی بنا دے، اور دین کی طرف اے اللہ اس کو مرغوب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو نیک بنا دے، جب تک دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔